روس کی افغانستان میں مداخلت کے بعد جب پاکستان نے اپنی اسلامی نظریاتی سرحدوں کو توسیع دینے کی نیت سے افغانوں کے لیے اپنی باہیں اور سرحدیں کھولی تو اس کے نتیجے میں ہمیں کلاشنکوف، ہیروئن، فرقہ واریت، عدم رواداری کا کلچر ملا اور مزید مجاہد تیار کرنے کے لیے جہادی نصاب ملا، جس نے معاشرے کو پرتشدد بنا دیا۔ چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں میں جدید اسلحہ، ہیروئن اور جہادی نظریہ پہنچانے کی پالیسی کے بدلے ثقافتی، سیاسی اور مذہبی اقدار کی کتنی بڑی قیمت چکانی پڑی، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ 80 کی دہائی سے پہلے پاکستان ایک ایسی روادار کھلی ڈلی سوسائٹی تھی جس کا آج صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ قومی ایئر لائن دنیا کی بڑی ایئر لائنوں میں شمار ہوتی تھی۔ ملک کے بڑے شہروں میں نائٹ کلبز اور بار کھلے ہوتے، اکیڈمک بحث ہر جگہ ہو سکتی تھی، دلیل کا دروازہ کھلا تھا، خیر خیرات کا چلن عام تھا، کمسن بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کا تصور نہیں تھا، لوگ اپنے تعلقات کو مذہب و مسلک کی ترازو میں تولا نہیں کرتے تھے۔ دل سے کسی کی مدد کرنا اور پھر اس پر خوش ہونا ایک روایت تھی۔ مساجد سے اپنے ہی محلے داروں کو کافر قرار دے کر انہیں قتل کرنے کے اعلانات نہیں ہوتے تھے۔ جرائم پیشہ افراد کا گزارا چاقو چھری پر ہوتا تھا، کچھ بدماش کمر پر ہنٹر باندھتے تھے، لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ پاکستان کے اس وقت کے حکمران، جس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کی خاطر ہر وہ کام کیا جو اس کے پاور کو دوام بخشے، اس نے رواداروں کی اکثریت والے ملک کو نفرت کی آگ میں جھونک دیا۔ وہ دن ہے کہ آج کا دن آگ کے شعلے بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ 80 کی دہائی کی بات ہے جب سوویت ریڈ آرمی افغانستان میں داخل ہو چکی تھی۔ پاکستان اس جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا، امریکی ڈالرز کی بوریاں کھل چکی تھیں۔ ضیاء الحق نے روس کے ساتھ لڑنے کے لیے مجاہدین کی نئی کھیپ تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان مدارس میں کیا پڑھانا ہے، اس فیصلے میں پاکستان کے علاوہ امریکی CIA نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ افغان سرحد کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں مدارس کے قیام کے لیے کام شروع کر دیا گیا۔ ان دنوں پاکستان میں چند سو مدارس تھے، لیکن اسلام کو بطور جہادی نظریے کا رنگ دینے کے لیے ان مدارس کی تعداد 12 سے 15,000 تک پہنچ گئی اور اب یہ تعداد 80,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ افغان سرحد کے ساتھ قائم کیے گئے مدارس میں 15 سے 20 لاکھ طالبان پڑھ کر نکلے تھے۔ آج ملک کے کونے کونے میں اس نصاب کے اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے جہاد کی ABC کے عنوان سے ایک آرٹیکل مارچ 2002 میں مسٹر جوسٹیفن اور ڈیوڈ بی اوٹاوے نے لکھا تھا۔ یہ لکھتے ہیں کہ USAID نے $5 کروڑ کی رقم سے یونیورسٹی آف نیبراسکا کے سینٹر آف افغانستان اسٹڈیز نے یہ نصاب تیار کیا تھا۔ اس نصاب کا مقصد مجاہدین میں جہاد کے نظریے کو فروغ دینا تھا۔ اس مضمون میں یہ لکھاری لکھتا ہے کہ سرد جنگ کے ماحول میں امریکہ نے افغان بچوں کو لاکھوں ڈالر مالیت کی درسی کتابیں فراہم کی جو پرتشدد تصاویر اور عسکریت پسند اسلامی تعلیمات سے بری ہوئی تھی۔ یہ عمل سوویت یونین قبضے کے خلاف مزاحمتی قوت تیار کرنے کی خفیہ کوششوں کا حصہ تھا۔ ماضی قریب کی تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی درسی کتابیں بندوقوں، گولیوں، روسی فوجیوں کی تصاویر سے بھری پڑی تھی۔ جب 90 کی دہائی میں افغانستان میں طالبان برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بھی امریکہ کی تیار کردہ کتابیں استعمال کی۔ انہوں نے اس میں صرف یہ تبدیلی کی کہ اس کے اندر جو انسانی چہرے تھے وہ ہٹا دیے گئے۔ حیران کن انکشاف یہ ہے کہ 1984 سے 1994 تک صرف 10 سالوں میں 1 کروڑ 30 لاکھ ایسی درسی کتابیں افغان مہاجر کیمپوں میں اور پاکستانی مدرسوں میں تقسیم کی گئیں۔ ان کتابوں میں ریاضی کا مضمون مردہ روسیوں اور کلاشنکوفوں کی گنتی سے پڑھایا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں ماہر فزکس اور سیاسی تجزیہ نگار محمود حمدانی نے 4 کلاس کی ایک ریاضی کی کتاب میں دی گئی مشق کا ذکر کیا ہے۔
इस मश्क में बताया गया है कि कलाशनकोव एक जदीद राइफल है जो सोवियत यूनियन ने ईजाद की थी। इसकी गोली की रफ्तार 800 मीटर फी सेकंड है। अगर एक रूसी फौजी किसी मुजाहिद से 3200 मीटर दूर हो और रूसी फौजी के सर को निशाना बनाना चाहता हो तो उसकी पेशानी का निशाना बनाने में कितने सेकंड लगेंगे। डॉक्टर इश्तियाक अहमद लिखते हैं कि उन्होंने यूएसएड की जानिब से तैयार करदा निसाब के बारे में नेब्रास्का यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैक श्रोडर से राब्ता किया तो उन्होंने इस बात की तरदीद की कि इस तरह का मवाद नेब्रास्का में शाया हुआ, बल्कि ये सब कुछ अफगानिस्तान में मकामी सतह पर किया गया। इसी प्रोफेसर ने बाद में रियाजी के सबक की एक किताब डॉक्टर इश्तियाक अहमद को भेजी जिसमें आदाद को जमा करने का तरीका इस तरह बताया गया था। मिसाल, 24 मुजाहिदीन के ग्रुप ने रूसियों पर हमला किया, हर मुजाहिद ने 12 रूसी मारे, बताएं कितने जारे रूसी मारे गए। इस तरह की तालीम जब आप बच्चों को देंगे तो वो किसी सूरत में अब्दुल सत्तार ईदी या स्टीव जॉब्स नहीं बन सकते। अफगानिस्तान की इस जंग से पहले पाकिस्तानियों ने कभी हेरोइन और कलाशनकोव का नाम नहीं सुना था। फिर ये दोनों बलाएं हमारी गलियों और घरों तक पहुंच गईं। एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत इन बलाओं को फैलाया गया और इस तरह की तालीम हासिल करने वालों की रियासती सतह पर सरपरस्ती की गई। इस कल्चर ने पाकिस्तान के मुआशरे को पुरतशद्दुद बना दिया। इस तरह की ज़हनियत पाकिस्तान की पॉलिसी साज इदारों में भी दर आई। नतीजे में हम वक्त के साथ साथ मजीद इस दलदल में धंसते चले गए। इस वक्त भी दुनिया भर में बनने वाली अफ्यून का 80% शेयर अफगानिस्तान का है। इसी अफ्यून से हेरोइन बनती है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अफगानिस्तान में 40 लाख शहरी हेरोइन के आदी हैं। भाई साहब, अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान के दौर में अफ्यून की काश्त में 32% इजाफा हुआ है और ये पैदावार सालाना 580 टन तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को दुनिया भर के मुसलमानों का ठेका लेने के बजाय अपने मुल्क के शहरियों के मुफादात को सामने रखकर फैसले करने होंगे। वक्त ने हमें सबक दिया है कि 44 साल पहले वाली पॉलिसी हमारे लिए फंदा बन चुकी है। दुनिया नए दौर में दाखिल हो रही है। बहुत सारे इदारे और टेक्नोलॉजीज बेवकत होती जा रही हैं। इन हालात में हमें माजी के मजहबी नजरियात नहीं बल्कि आज के दौर के मुताबिक अकली बुनियादों पर फैसले करने होंगे जिससे आम पाकिस्तानी की जिंदगी खुशहाल हो सके और मुल्क, अवाम और कौम के लिए फायदेमंद हो सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, अपनी राय का भी इजहार करें। मुझे इजाजत दीजिए।